بسم الله الرحمن الرحيم بھی بدعت اور گمراہی میں شمار ہوگا۔ آج تو اذان سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، نماز کے بعد بھی، تکبیر کے بعد بھی، تکبیر سے پہلے بھی، اذان سے پہلے بھی، اور جناب علی دم بدم میڈین درود، میڈین بریلی درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا، اور منع کرو، کہیں گے درود پڑھنا منع ہے، درود پڑھنا منع ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کو سمجھاؤ، یہ بھولے لوگ ہیں، جاہل ہیں، اجہل ہیں، انہیں عقل نہیں، انہیں سمجھ نہیں، غیر المہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح تو دوستو، یہ حدیثیں، یہ تمام دلائل صحابہ کرام اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے چند حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے، جن کی تفصیل میں نمبر وائز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صرف وہی ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ معلوم ہوا کہ ہدایت صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بند ہے۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرا ایسا کوئی راستہ نہیں جو ہدایت کی طرف جاتا ہو۔ صرف قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہدایت کیا ہے؟ بند ہے۔ تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ سے تمہیں قریب کر سکتا ہو۔ یہی دو راستے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے۔ نمبر دو، ہر وہ عقیدہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، وہ عقیدہ باطل ہے، جھوٹا ہے، مکاریت ہے، عیاریت ہے، فریب ہے، دغا ہے، دجل ہے، سب کچھ ہے۔ اور ہر اس عقیدے کے خلاف جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو عقیدہ ہے، ہر اس عقیدے کے خلاف جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا اور اس عقیدے کو ختم کرنا، یہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اور امت محمدیہ کے اندر ان لوگوں کی بالخصوص ذمہ داری ہے جو اسی لیے پیدا کیے گئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مشن کے لیے اپنے سرتن کی بازی لگائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف، اور معروف وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بولو موجود ہے، اور نہی عن المنکر، اور ان دونوں سے ہٹ کر جتنی بھی تعلیمات اور جتنے بھی عقائد ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ حق اسی کو ہے جو ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب لے اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے، اسی کو اس خیر امت کا خطاب دیا گیا ہے۔ جو بھی اس عمل کو اپنائے گا وہ اس جماعت کے اندر شریک ہوگا، اور جو اپنی بنی بنائی گڑھی ہوئی اور خود ساختہ کتابیں اور افکار اور خیالات اور دین اور عقیدے لوگوں کے اندر پھیلائیں گے، وہ خیر امت کا خطاب انہیں نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں بنیادی طور پر۔ اسی طرح سے نمبر تین، عبادات میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی کرنا، اگرچہ اس سے مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، ایسی بدعت ہے جس کو چھوڑنا ضروری ہے اور جس کو ترک کرنا اشد ضروری ہے۔ اسی طرح اصلاح نفس یا تزکیہ نفس کے لیے ایسے اوراد، ایسے وظیفے، ایسی دعائیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، وہ بھی بدعت و ضلالت ہے۔ اگرچہ اس قسم کے بدعات ایجاد کرنے والے اپنی نسبت اسلام کی طرف نہایت ہی اچھے ڈھنگ سے کرتے ہوں، بڑھ چڑھ کر کرتے ہوں، لیکن انہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے جو اوراد اور جو وظائف اور جو اعمال اپنائے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مردود ہیں، وہ بدعت اور گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر چار، جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کسی غیبی علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو علم ہے ٹھیک ہے،
موجود ہے، لیکن یہ مجھے غیبی علم حاصل ہوا، سینہ بسینہ حاصل ہوا ہے، علم لدنی حاصل ہوا ہے، کشف ہوا ہے، مکاشفے کے ذریعے ہوا ہے، الہام کے ذریعے ہوا ہے، القاء ہوا ہے۔ ان تمام سب چیزوں کا یا کسی جن کے ذریعے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہے، یا کسی کا مجھ پر فیضان ہوا ہے۔ مزاروں کے فیضانات ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبروں کے فیضانات ہوتے ہیں، علم لدنی حاصل ہوتی ہے، اور غیبیات کے پردے اٹھ جاتے ہیں، حجابات اور تجلیات سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، انسان آسمانوں پر عرش کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ان تمام سب چیزوں کا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حقیقتیں منکشف ہو گئیں، جنت و جہنم کے دورے ہو گئے اور نظارے ہو گئے اور ہم نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا، یا مجھے آسمان کے قریب لے جایا گیا اور مجھے یہ علم حاصل ہوا، تو وہ آدمی کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ دائرے اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ یہ بنیاد، وہ ظاہر ہے یہ باتیں وہی کرے گا جو لا الہ الا محمد رسول اللہ ہی پڑھے گا۔ ہم کسی کو دائرہ اسلام سے، لوگ کہتے ہیں جی کبھی آپ تو کلمہ پڑھنے والوں کو کہا، ارے کلمہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقیدے کے اندر فطور ہو، تم 72 دفعہ کلمہ پڑھو نا، زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہو، رٹتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہاں سے کہو یہاں سے نکالو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں کہتے رہو تم لا الہ الا اللہ، کوئی فائدہ اس کا تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ ایسا شخص جو غیبیات کا دعویٰ کرے کسی بھی ذریعے سے، ایسا آدمی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 5، دینی معاملات میں علماء کی بات، کسی بھی عالم کی بات، کسی بھی امتی کی بات ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی بھی شریعت کے اندر کسی بھی امتی کی بات ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ باتیں تسلیم کی جائیں گی۔ البتہ ان باتوں کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، سر آنکھوں پر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ضابطہ ہے، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی باتوں کو، جو موافق ہے اسے لے لیا جائے گا، جو مخالف ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بزرگ کی بات پر قرآن و سنت کو پیش کیا جائے گا، قرآن و سنت کو نچوڑا جائے گا، اس کو چیگم کی طرح چھوٹا اور بڑا کیا جائے گا، لچکایا جائے گا، اس کی تعبیل کی جائے گی، اس کو ڈھالا جائے گا اور اس کی تفسیریں کی جائیں گی۔ نہ، امتی کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا، جو بات موافق ہوگی اہلاً و سہلاً، جو بات مخالف ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نمبر 6، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد الانبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے سب سے متقی اور پرہیزگار شخصیتیں ہیں، سب سے پرہیزگار شخصیتیں تھیں وہ، اور سب سے پرہیزگار اور متقی لوگ تھے۔ انہوں نے صرف کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کی، انہوں نے صرف کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کی، اس کے کتاب و سنت کے غیر کی طرف انہوں نے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ اس لیے جو شخص صحابہ کرام کے راستے پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ان کے راستے سے کٹ کر ہوگا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گمراہ ہوگا۔ یہ چند حقیقتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھی ہیں، اور یہ اس لیے رکھی ہیں کہ آئندہ جو فراڈ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آئندہ جو چلبلے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آئندہ جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑے عظیم لوگوں